اچھا، یہ ساری روایات جو آپ بتا رہے ہیں، آپ کی نظر میں سب سے شاکنگ یا سب سے غضبناک کون سی روایت ہے؟ دیکھیے، سب سے شاکنگ اور سب سے غضبناک جو معاملات ہیں نا، لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا جو ہے وہ امام حسین کی شہادت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کا جو دکھ اور غم ہے وہ شہادت امام حسین کے بعد کا ہے سارا کا سارا. اب دیکھیے، امام حسین شہید ہوتے ہیں، امام حسین کا سر کاٹ دیا جاتا ہے. حالانکہ روح مبارک نکل گئی، سر کاٹنے کے بعد ختم ہو گئی نا بات. حسین سے اختلاف تھا، حسین شہید کر دیے گئے. پھر امام حسین کے جسم اقدس پر گھوڑے دوڑائے گئے. یہ بغض کی علامت تھی، یہ کوئی اختلاف نہیں تھا. اگر محض سیاسی، کوئی دینی، کوئی مذہبی اختلاف ہوتا تو پھر وہ بھی ناجائز تھا عمل شہادت والا، لیکن اس کے بعد تو وہ بات ختم ہو جانی چاہیے. حسین علیہ السلام کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، کئی 100 گھوڑے، حتیٰ کہ حضرت زینب جب گزری اور امام حسین کے وجود کے جسد اقدس کے پاس بیٹھی اور انہوں نے حسین کو پکڑا تو حسین علیہ السلام کا گوشت اور اس گوشت کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہاتھ میں آئے جو گھوڑے کی ٹاپوں نے پامال کر دیے تھے. پھر امام حسین کا جبہ اتار لیا گیا، پائجامہ اتار لیا گیا، امام حسین کے ہاتھوں سے انگوٹھی اتار لی گئی، انگلی کاٹ کے. امام حسین کے سر سے امامہ ایک شخص نے لے لیا، ان کی تلوار ایک شخص نے لے لی. پھر یہاں بھی بات نہیں رکی، پھر امام حسین کی جس میں رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں ان خیموں کو جلا دیا گیا، ان خیموں کے اندر سے سامان لوٹ لیا گیا. حضرت امام زین العابدین کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی. شمر نے کہا کہ اس کو بھی مار دو، قتل کرنے کی، تاکہ کوئی یعنی یہ جنگ تھی آل رسول کو ختم کرنے کی. اور اللہ کا وعدہ تھا کہ ان کا دشمن نامراد ہوگا. یزید کے پتہ کتنے بیٹے تھے؟ مختلف روایتیں ہیں، 35، 30، 32، 18، نام ہی کوئی نہیں لیتا ان کا، جانتے ہی کوئی نہیں. اور ادھر ایک حسین بچا اور ایک امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ بچے زخمی ہو گئے. اور دیکھیں کتنی حسنی حسینی نسل چل رہی. پھر اس کے بعد امام زین العابدین کو اور بیویوں کو بطور قیدی بنا کے لے جانا، جانتے ہوئے کہ یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. ان کو اونٹوں پر، بغیر کجاووں کے اونٹوں پر بٹھانا، رسیاں، اہل سنت کی کتاب، رسیاں باندھ کر قیدی بنا کے لے جانا. پھر شام اور کوفہ کے رستوں سے گزارنا اور عوام الناس کو جمع کرنا کہ یہ قیدی آ رہے ہیں. پھر یزید کے دربار تک، پھر یزید کے دربار میں سارے بد کردار اور جو لوگ تھے اس کے، ان کے مجمع میں حضرت زینب اور بیویوں کو کھڑا کرنا. اور کہاں کھڑا کرنا؟ سیڑھیوں میں، جہاں اونچا سب کی نظر ان پر پڑے. اور پھر جس کی آواز کسی نے نہیں سنی ان سے خطبے وہاں دلوانا اور قیدیوں کی سیڑھیوں پر ان کو کھڑا کرنا اور ان کی ہر ممکنہ تذلیل کرنے کی کوشش کرنا. یہ واقعہ کربلا کا وہ سیاہ باب ہے کہ اگر یہ شہادت حسین پر ختم ہو جاتا تو شاید صرف حسین زندہ رہتا. لیکن اس کو امر کیا ہے واقعہ کربلا کو کردار زینب نے، اور لیڈ کیا ہے بعد میں پورے کے پورے قافلے کو. سیدہ زینب نے اس کو ایسا لیڈ کیا. اور جب یزید کے ساتھ حضرت زینب کا مکالمہ ہو رہا تھا، اب دیکھیں ایک وہ عورت جو اپنے 2 معصوم بچے ذبح کروا کے، اون اور محمد، پھر اپنا بھائی ذبح کروا کے، پھر اپنے بھتیجے ذبح کروا کے، حسین کے بیٹے، پھر اپنا 6 ماہ کا بھتیجا ذبح کروا کے، اپنا 21 سال کا بھتیجا قاسم کا بیٹا ذبح کروا کے جا رہی ہے. اور اس کے لب و لہجے کے اندر وہی جرت ہے، وہی تمکنت ہے، وہی باپ والا لہجہ ہے. وہ غم و اندوہ جو ہے وہ تو اس سے تو دل زخمی ہے، مگر اس کا کہیں اظہار نہیں. اور جب مذاکرہ ہو رہا تھا تو اس دوران اذان ہو گئی، اور اذان میں مؤذن نے جب کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو سیدہ زینب نے فرمایا کہ یزید بتا کون جیتا، تو یا میں؟ یہ جو ابھی تیری مسجد میں یہ جو مؤذن اذان بلند کر رہا ہے، اس میں یہ تیرے نانا کا نام بلند کر رہا ہے یا میرے نانا کا نام بلند کر رہا ہے؟ تو یزید آپے سے باہر ہو گیا. پھر لوگوں نے اس کو کہا کہ خاتون کے ساتھ اس بات سے آگے مت بڑھ. اور پھر یہاں ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس پر چونکہ بہت زیادہ جس کو پتہ لگتا کہ یہ آل رسول کے سر پڑے ہیں امام سے، لوگوں کے اندر بغض اور اس کے خلاف نفرت پڑتی گئی. تو پھر اس کے کچھ سیاسی مشیران نے کہا کہ اب ڈرامہ کر محبت اہل بیت کا. اچھا، جس کو ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو سب سے اچھا بندہ تھا، اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا، حکم بھی نہیں دیا، یہ سب ڈرامہ تھا اس کا سیاسی. ابن کثیر نے لکھا ہے اس کو لوگوں نے مشورہ دیا، لوگوں نے کہا کہ اب بچاؤ ایسے ہی ہوگا، ہاں اب ایسا ڈرامہ کر کے ان کو پتہ لگے کہ تیرا اس میں کم سے کم قصور ہے. تو پھر اس نے کیا کیا؟
2 دن کے لیے کھانا پیش کر دیا، رہائش دے دی، ٹھیک ہے، اور 2 دن کے بعد اسی طرح زندان میں واپس بھجوا دیا، اور پھر کئی دن وہاں قیام کے بعد یہ لٹا پھٹا قافلہ مدینہ بھیج دیا۔ تو لہٰذا جو اصل تکلیف دہ امر ہے وہ شہادت امام حسین سے شروع ہوتا ہے، اور اہل بیت اطہار کا یہ لٹا پھٹا قافلہ مدینہ پہنچنے پر ختم ہوتا ہے۔ اور جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اہل مدینہ پر کیا گزری، جنہوں نے حسین کو محبتوں کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ اب حسین نہیں تھا، عباس نہیں تھا، علی اکبر نہیں تھا، امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کیا غم و اندوہ کا عالم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد کئی سال کسی نے امام زین العابدین کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اصل غم یہ تھا۔